آپ نے سبق سننا ہے ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا علیم علمنی یا علیم علمنی یا علیم علمنی۔ ہم نے فعل ماضی کی گردان جو ہے وہ سیکھی تھی، تو جیسے اکلا اکلا اکلو اکلت اکلتا اکلنا اکلتا اکلتما اکلتم اکلتی اکلتما اکلتن اکلتو اکلنا۔ اور آپ سب کو میں بتا چکا ہوں کہ آخر میں جو علامت تبدیل ہو رہی ہے اس سے ہم نے صیغے کو پہچاننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے آپ کے سامنے عربی کچھ عبارات پیش کی جس میں فعل ماضی کو استعمال کیا گیا، ان کا ترجمہ آپ کو بتایا گیا، اور اس کے ضمن میں بتایا گیا کہ فعل ماضی کو عربی زبان میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بھی ہم فعل ماضی ہی کی پریکٹس کر رہے ہیں، فعل ماضی ہی کی مشق کر رہے ہیں کہ ہم نے فعل ماضی کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے سوال پوچھنا ہے فعل ماضی کے حوالے سے۔ تو آج بھی کچھ سوالات ہمارے سامنے ہے، ان کو ہم نے حل کرنا ہے، ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حل کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ حل کرنے سے مقصود پریکٹس کرنی ہے، ترجمہ بھی توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے، اور جو تبدیلی کرنی ہے وہ بھی آپ نے مجھے بتاتے جانا ہے، ابھی ادھر ہی بیٹھے بیٹھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے مجھے بتانا ہے، میں لکھوں گا۔ سوال نمبر 1 جو ہے، درج ذیل مثال کے مطابق واحد مذکر غائب کو واحد مذکر حاضر میں تبدیل کرے اور ہر ایک کے نیچے ترجمہ بھی لکھیں۔ اب یہاں پہ یہ ایک 2 کالم میں نے بنائے ہیں، اس میں واحد مذکر غائب کے جملے لکھے ہیں، دوسرے کالم میں میں نے واحد مذکر حاضر کے ہم نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی مثال آپ کو میں نے خود لکھ کے دی ہے، اسی انداز سے ہم لکھنا ہے۔ حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ یہ میں نیچے لکھتا بھی جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ حل کا معنی ہوتا ہے کیا؟ اکلا، اکلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کھایا، کیا اس نے کھایا؟ یہ کون سا صیغہ ہے اکلا؟ واحد مذکر غائب۔ الفواکہ، پھل، فواکہ فاکہۃ کی جمع ہے، پھلوں کو بولتے ہیں۔ حل اکل الفواکہ، کیا اس نے پھل کھایا؟ کیا اس نے کھایا پھل؟ ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نے کس سے تبدیل کرنا ہے؟ واحد مذکر حاضر۔ کیسے تبدیل کریں گے؟ آخر میں تا زبرتا لگا دیں گے، حل اکلتا، کیا تو نے کھایا الفواکہ پھل، ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا تو نے کھایا پھل؟ تو یہ ترجمہ میں جو تبدیلی آئی یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور ویسے بھی جو لفظوں میں تبدیلی آئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی۔ حل اکل الفواکہ، کیا اس نے پھل کھایا؟ حل اکلت الفواکہ، کیا تو نے پھل کھایا؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ تو پہلا جملہ تھا۔ اسی طرح دوسرا جملہ جو ہے، حل سأل الامام، پہلے ترجمہ کریں گے اس کا، حل سأل الامام، پہلے اس کا ہم کیا کریں گے؟ ترجمہ کریں گے۔ حل کا معنی کیا ہے؟ کیا؟ سأل سوال کیا، اس نے کیا سوال کیا؟ اس نے الامام امام سے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ کیا سوال کیا اس نے امام سے؟ حل سأل الامام، کیا اس نے امام سے سوال کیا؟ اب یہ سأل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کو ہم نے کس سے بدلنا ہے؟ واحد مذکر حاضر کے ساتھ۔ کیسے تبدیل کریں گے؟ آخر میں تا زبرتا لگا دیں گے، آخر میں کیا لگا دیں گے؟ تا زبرتا لگا دیں گے۔ حل سألت الامام، کیا تو نے سوال کیا امام سے؟ کیا سوال کیا تو نے
इमाम से। समझ आ गई? इसी तरह तीसरा लफ्ज जो है, हल ज़रअल क़म्ह, हल ज़रअल क़म्ह। ज़रअ का माना होता है लगाना, बीज बोना, ठीक है। क्या हल, क्या उसने लगाया, उसने बोया या उसने लगाया, उसने बोया अल क़म्ह। क़म्ह जो है गंदुम के दाने को बोलते हैं। क्या उसने बोया गंदुम का दाना, क्या उसने बोया गंदुम का दाना? तो इसको हम कैसे वो तब्दील करेंगे? हल ज़रअतल क़म्ह, क्या तूने गंदुम का दाना बोया, क्या तूने गंदुम का दाना बोया? ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? हल ज़रअत अल क़म्ह, जरा मुझे बता दें समझ आ रही कि नहीं? आगे अगला जुमला है हल रकिबल हाफिलता। हल रकिबल हाफिलता, हल का तर्जुमा क्या करेंगे? हल का तर्जुमा क्या करेंगे? क्या? रकीबा का तर्जुमा क्या करेंगे? वो सवार हुआ। रकीबा वाहिद मुज़क्कर गायब, क्या वो सवार हुआ? अल हाफिलता बस में, अल हाफिला बस को कहते हैं। क्या वो सवार हुआ बस में? अब इसका तब्दील करना है वाहिद मुज़क्कर हाजिर में, तो क्या तब्दीली करेंगे? हल और रकीबता, हल और रकीबता, आखिर में ताज़ा बर्ता लगा दिया। हल रकीबतल हाफिलता, हल रकीबतल हाफिलता, तर्जुमा क्या करेंगे? क्या तू सवार हुआ बस में? क्या तू सवार हुआ बस में? आगे फिर है हल खराजा मिनल मंजिले, हल खराजा मिनल मंजिले, हल का तर्जुमा क्या करेंगे? हल का माना क्या करेंगे? क्या? खराजा वो निकला, मिनल मंजिली, मंजिल का माना होता है घर, मिन का माना है से। हल खराजा मिनल मंजिली, क्या वो घर से निकला? तो आपने इसको तब्दील करना है वाहिद मुज़क्कर हाजिर में, तो क्या तब्दीली लेके आएंगे? हल खरजता, हल खरजता मिनल मंजिली, क्या तू घर से निकला, क्या तू घर से निकला? जी आखिरी जुमला इसमें क्या है? हल रजा मिनल मतारी, हल रजा मिनल मतारी, हल का माना क्या है? क्या? क्या रजा वो लौटा, वो लौटा मिनल मतारी, मतार एयरपोर्ट को बोलते हैं, एयरपोर्ट से। क्या वो लौटा एयरपोर्ट से, क्या वो वापस आया एयरपोर्ट से? हल रजा मिनल मतारी, क्या वो एयरपोर्ट से वापस आया? तो इसको क्या तब्दीली करेंगे? हल रजाता, हल रजाता, क्या तू एयरपोर्ट से वापस आया? ठीक है। अब ये आपने देखा कि वाहिद मुज़क्कर गायब का जुमला था, उसको हमने किससे बदल दिया? वाहिद मुज़क्कर हाजिर के साथ। सिंपल सा फार्मूला आपको मालूम है कि आखिर में ताज़ा बर्ता या ता मफ्तूह लगा दिया। इन तमाम जुमलों को आपने लिखना है, इन तमाम जुमलों को आपने क्या करना है? जिस तरह ये मैंने कॉलम लगाए हैं, बनाए हैं, इसी तरह आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, इस तरह मैंने कॉलम बनाए हैं, इनको आपने लिखना है। और कम अज कम एक एक जुमला जो है आप 3 मरतबा दोहराएंगे। एक एक जुमला जो है 3 मरतबा दोहराएंगे,
کوئی جملہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ الحمدللہ حل شروع میں لگایا اور واحد مذکر غائب کو ہم نے کیا کر دیا؟ واحد مذکر حاضر میں تبدیل کر دیا۔ اب یہی جملہ ہے، واحد مذکر غائب کو ہم نے واحد مؤنث حاضر میں تبدیل کرنا ہے۔ واحد مذکر غائب کو واحد مؤنث حاضر میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ مثال جو ہے یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ حل شرب الشائی، حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حل کا مجھے بتائیں معنی کیا؟ شریبہ اس نے پیا، الشایا چائے، شائے کا معنی ہوتا ہے چائے، کیا اس نے پیا چائے؟ تو اس کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ حل شریبت الشایا، کیا تو نے چائے پی لی ہے؟ حل شریبت الشایا، کیا تو نے چائے پی لی ہے؟ پھر آگے اگلا جملہ ہے حل دخل المکتبہ، حل دخل المکتبہ، کیا وہ داخل ہوا المکتبہ لائبریری میں؟ مکتبہ کسے کہتے ہیں؟ لائبریری۔ حل دخل، کیا وہ داخل ہوا لائبریری میں؟ کیا وہ داخل ہوا لائبریری میں؟ تو کیا بنائیں گے؟ حل دخلتی، حل دخلتی المکتبہ، کیا تو ایک عورت داخل ہوئی لائبریری میں؟ حل دخلتی المکتبہ، کیا تو لائبریری میں داخل ہو گئی؟ ٹھیک ہے، اسی طرح اگلا جملہ چیک کریں۔ حل فتح الباب، حل فتح الباب، حل فتح الباب، کیا اس نے کھولا الباب دروازہ، کیا اس نے دروازہ کھولا؟ تو کیا تبدیلی لے کے آئیں گے؟ حل فتحت الباب، کیا تو ایک عورت نے دروازہ کھولا؟ حل فہم الحدیث، کیا اس نے سمجھ لیا الحدیث، حدیث کو؟ حل فہم الحدیث، کیا اس نے حدیث کو سمجھ لیا؟ تو اس کی کیا تبدیلی کریں گے؟ حل فہمت الحدیث، کیا تو نے حدیث کو سمجھ لیا؟ کیا تو نے حدیث کو سمجھ لیا؟ آگے پھر حل خرج من الغرفۃ، حل خرج من الغرفۃ، کیا وہ خارج ہوا، وہ نکلا من الغرفۃ کمرے سے؟ تو اس کو تبدیل کریں گے حل خرجت من الغرفۃ۔ یہ میں باقی نہیں لکھ رہا، یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے بعد میں، کاپی میں آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ حل خرجت من الغرفۃ، کیا تو ایک عورت کمرے سے باہر نکل آ گئی؟ حل مسح الشعر، حل مسح، کیا اس نے ہاتھ پھیرا الشعر بالوں پر؟ کیا اس نے ہاتھ پھیرا، کیا اس نے مسح کیا بالوں پر؟ کیا تبدیلی کریں گے؟ حل مسحت الشعر، کیا تو نے بالوں کا مسح کیا، بالوں پہ ہاتھ پھیرا؟ تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلا، واحد مذکر غائب کو ہم نے واحد مؤنث حاضر میں تبدیل کرنا ہے، اور ہر ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور مطلب آپ کو بتا دیا، یہ بھی آپ نے لکھنا ہے، سوال نمبر 2 بھی، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف آئیں گے۔ سوال نمبر 3، ابھی تک تو ہم حل کی بات کر رہے تھے، اب یہاں پہ سوال نمبر 3 میں متا لفظ آ گیا، متا۔ یہ سوال کرنے والی مختلف جملے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے حل تھا، اب متا۔ متا کا معنی ہوتا ہے کب، متا کا معنی ہوتا ہے کب۔ دخلا، وہ داخل ہوا، متا دخلا، متا دخلا، کب وہ داخل ہوا، الصیدلیہ تھا، صیدلیہ فارمیسی کو بولتے ہیں، کیا وہ
فارمیسی میں کب داخل ہوا؟ کب وہ داخل ہوا فارمیسی میں؟ ٹھیک ہے، متا. اب یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ واحد مذکر غائب کو تثنیہ مذکر حاضر میں چینج کرنا ہے. تثنیہ مذکر حاضر میں چینج کرنا ہے. تو کیا چینجنگ آ گئی یہاں پہ؟ متا دخل الصیدلیۃ، متا دخلتما الصیدلیۃ، متا دخلتما الصیدلیۃ، تم دونوں کب فارمیسی میں داخل ہوئے؟ متا دخلتما الصیدلیہ، تم دونوں کب صیدلیہ فارمیسی میں داخل ہوئے؟ اگلا جملہ کیا ہے؟ متا خرج من البیت، متا خرج من البیت، وہ کب گھر سے باہر نکل آیا؟ تو اس کو ہم تبدیل کریں گے، متا خرجتما من البیت، تم دونوں کب گھر سے باہر نکلے؟ متا خرجتما من البیت، تم دونوں کب گھر سے باہر نکلے؟ پھر آگے، متا شرب الحلیبہ، اس نے کب دودھ پیا؟ متا شرب الحلیبہ، اس نے کب دودھ پیا؟ متا شربتما الحلیبہ، تم دونوں نے کب دودھ پیا؟ اگلا جملہ ہے متا غسل الثیاب، اس نے کب کپڑے دھوئے؟ اس نے کب کپڑے دھوئے؟ متا غسلتما الثیاب، تم دونوں نے کب کپڑے دھوئے؟ پھر آگے، متا شکر اباکما، اس نے کب شکریہ ادا کیا؟ اباکما، تم دونوں کے والد کا. متا شکر اباکما، اس نے کب تم دونوں کے والد کا شکریہ ادا کیا؟ تو اس کو کریں گے، متا شکرتما اباکما، تم دونوں نے اپنے والد کا شکریہ کب ادا کیا؟ ٹھیک ہے. متا ذهب الى السوق، وہ کب مارکیٹ گیا؟ متا ذهب الى السوق، وہ کب مارکیٹ گیا؟ متا ذهبتما الى السوق، تم دونوں کب مارکیٹ گئے؟ تم دونوں کب مارکیٹ گئے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب یہاں پہ ہم نے متا کے بارے میں پڑھا. فعل ماضی کی شروع میں ہم نے متا لگایا، کب ترجمہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کو تثنیہ مذکر حاضر میں چینج کیا. اب سوال نمبر 4 ہے، واحد مذکر غائب کو ہم نے جمع مؤنث حاضر میں تبدیل کرنا ہے. جمع مؤنث حاضر میں، جیسے یہاں پہ لفظ آپ نے کیا استعمال کیا؟ اینا. اینا کا معنی کیا ہے؟ کہاں. اینا کا معنی کیا ہے؟ کہاں. اینا کہاں، وضع اس نے رکھا. وضع کا معنی ایک بتایا تھا ڈالنا، اور ایک معنی بتایا تھا رکھنا. القہوہ، قہوہ، کہاں اس نے قہوہ رکھا؟ اس نے کہاں قہوہ رکھا. اس کو چینج کر دیا، این وضعتن القہوۃ، تم سب عورتوں نے قہوہ کہاں رکھا؟ تم سب عورتوں نے قہوہ کہاں رکھا؟ این طبخ الطعام، این طبخ الطعام، این کہاں، طبخ اس نے پکایا. طبخ کا معنی ہوتا ہے کہاں اس نے پکایا، الطعام کھانا. تو اس کو چینج کریں گے، این طبختن، این طبختن، جمع مؤنث حاضر ہے. جمع مؤنث حاضر جو ہے یہ اس کے آخر میں تن آتا ہے. این طبختن الطعام، تم سب عورتوں نے کہاں کھانا پکایا؟ این وجد المفاتیح، این وجد المفاتیح، مفاتیح چابیوں کو بولتے ہیں. کہاں اس نے چابیاں پائی؟ این وجدتن المفاتیح، کہاں تم سب نے چابیاں پائی؟ المفاتیح یہ جمع منتہی الجموع ہے. المفاتیح کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع، مفاعیل کے وزن پر. این حزم الحقائب، این کہاں، حزم، حزم کا معنی ہوتا ہے پیک کرنا.
الحقائب حقیبہ کی جمع ہے، یہ بھی جمع منتہى الجموع ہے، یہ مفاعل کے وزن پر ہے۔ حقائب مفاعل کے وزن پر اور مفاتیح مفاعیل کے وزن پر۔ این حزم الحقائب، اس نے کہاں بیگ جو ہے وہ پیک کیے۔ این حزمتن الحقائب، تم نے کہاں بیگ پیک کیے، ٹھیک ہے۔ این رکب الحافلۃ، وہ کہاں بس میں سوار ہوا۔ این کہاں رکبہ وہ سوار ہوا، الحافلۃ بس میں۔ این رکبتن الحافلۃ، تم سب عورتیں کہاں سفر میں سوار ہوئیں۔ این غسل الثیاب، اس نے کہاں کپڑے دھوئے۔ این غسلتن الثیاب، تم سب عورتوں نے کہاں کپڑے دھوئے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 4، یہ بھی آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے۔ سوال نمبر 4 آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے، بات سمجھ آ گئی۔ سوال نمبر 5، سوال نمبر 5، اس میں واحد مذکر غائب کو ہم نے جمع مذکر حاضر میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ پہلی مثال میں دے دیتا ہوں، باقی آپ لوگوں نے خود وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی مثال میں حل کر کے بتا دیتا ہوں، باقی آپ لوگ خود کرو گے۔ متا کا معنی ہوتا ہے کب، لبسا اس نے پہنا، الملابس الجدیدۃ نئے کپڑے، الملابس مفاعل کی وزن پر جمع منتہى الجموع، جمع منتہى الجموع۔ متى لبس الملابس الجدیدۃ، ٹھیک ہے۔ کہاں اس نے نئے کپڑے، متا کا معنی کب، کب اس نے نئے کپڑے پہنے، تو اب یہاں پہ کیا کریں گے، متى لبستم الملابس الجدیدۃ، تم سب نے نئے کپڑے کب پہنے۔ متى دخل مکۃ، وہ مکہ کب داخل ہوا۔ متى ضحک کثیرا، وہ کب زیادہ ہنسا، یہ آپ لوگوں نے خود چینج کرنا ہے۔ متى فتح الرسالۃ، اس نے کب خط کھولا۔ متى قرأ القرآن، اس نے کب قرآن پڑھا۔ متى خرج من المسجد، وہ مسجد سے کب باہر نکلا، وہ مسجد سے کب باہر نکلا۔ اب یہ ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، جمع مذکر حاضر میں تبدیل کرنا ہے۔ جمع مذکر حاضر میں آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے، تبدیل کر دینا ہے۔ تو آج کا آپ کا ہوم ورک یہی ہوا کہ آپ نے ان جملوں کو اپنے کاپی میں لکھنا ہے ترجمے کے ساتھ، اور جہاں جو تبدیلی کرنی ہے وہ بھی آپ کر لیجئے گا، اور کچھ الفاظ جو ہے ان سے آپ نے گردانیں مکمل کرنی ہے۔ لبیسا، لبیسا، ٹھیک ہے۔ لبیسا، اس کی آپ جو ہے گردان کریں گے مکمل۔ ضاحکا، ضاحکا، اس کی آپ مکمل گردان کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی تو آپ نے کیے ہوئے ہیں۔ طبخا، طبخا، اس کا ویسے ہی خواتین کے ساتھ تعلق ہے، کھانا پکانا، اس سے بھی آپ نے وہ کرنا۔ 3 الفاظ آپ کو دے دیے، بات سمجھ آ گئی۔ چلیے الحمدللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ۔